کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑا فتنوں کا دور ہے، پرفتن دور ہے۔ اس دور میں محققین اور اسکالرز کی ایک دوڑ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، کوئی بھی اٹھتا ہے، جس کے جی میں جو آتا ہے وہ منہ اٹھا کر کے بات کرتا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اور قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے کہ جس کی بھی گفتگو لچھے دار سن لی اسی سے متاثر ہو گئے۔ اس نے ہاں کہا تو انہوں نے بھی ہاں کر دیا، انہوں نے نہ کہا انہوں نے بھی نہ کر دیا۔ غرض کے بہت ساری لا یعنی باتیں امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کے عقائد جو ہے تذبذب کا شکار کیے جا رہے ہیں۔ ایک نوجوان غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ان حالات کے اندر وہ جائے کس کے ساتھ۔ اسی بہت ساری فتنہ سامانیوں کے ماحول میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ہم آخر ولیوں کو کیوں مانیں، ولیوں کے ماننے کا فائدہ کیا ہے، اور ان کو ماننے سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیا ضروری ہے ولیوں کو ماننا؟ اس لیے کہ اگر تم ولیوں کو مانتے ہو تو پھر تم معاذ اللہ شرک کرتے ہو۔ کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ولیوں کی قبریں مٹی کا ڈھیر ہے، شرک کے اڈے ہیں، اور یہ کیا کر سکتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں ایک بات صرف رکھ کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء، جتنے تمہارے پکے دوست ہیں۔ کس تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے؟ میدان محشر کے حوالے سے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن تمہارے جتنے پکے دوست ہیں وہ سب دشمن ہو جائیں گے۔ کب دشمن ہوں گے؟ دوست جس دن دشمن ہوں گے اس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک اشارہ، مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں، اندازہ فرمائیں، اس سے غور کریں کہ قیامت کا دن جس کو میدان محشر کہتے ہیں کتنا سخت ترین دن ہوگا، کہ جب پکے دوست، اخلاء خلیل کی جمع ہے، پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی مسجد کا خطیب صرف نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ادیب نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہوں گے۔ کس دن؟ جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جسے میدان محشر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا پہلی بات تو خلیل ملتا کہاں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے دوست اور ایک تو ہوتا ہے خلیل، یعنی گہرا اور پکا دوست۔ اللہ اکبر! آج خلیل ڈھونڈیے، خلیل کہاں ملتا؟ میرے عزیز دوست نہیں ملتا تو خلیل کہاں مل سکتا ہے؟ اور اللہ وہ بھی خلیل قیامت کے دن دشمن بن جائے گا۔ اللہ اندازہ فرمائے، اور قیامت کا دن کیا ہوگا؟ تھوڑا اس کی طرف توجہ کر لیں تاکہ پھر بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، خون کے رشتے ناکام ہو رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کیا جا رہا ہوگا۔ جانتے ہیں میدان محشر کیا ہے؟ آج جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ارے مولانا وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ کریم ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بے شک اللہ کریم ہے، لیکن اسی میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر
تھر تھر کانپتے ہوں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ تھوڑا غور تو کریں، اتنا آسان نہیں ہے محشر، اتنا آسان نہیں ہے قیامت۔ آج لوگ سوچتے ہیں، بلکہ اب تو میں یہ سنتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، محشر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی کیا دیکھو گے اس دن، جس دن جبریل کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، جس دن محشر میں فرشتے تھر تھر کانپیں گے۔ اس دن میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ مسجدوں کو ویران کر کے جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، بتاؤ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، بتاؤ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ انڈیا پاکستان کی کرکٹ کے دن دکانیں بند کرنے والوں، کبھی سوچا کرکٹ کے لیے تو دکانیں بند کی ہے، کبھی نماز کے لیے بھی دکان بند کرنے کی توفیق ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اسے محشر کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ تھوڑا توجہ تو کرو، تھوڑا غور تو کرو۔ اللہ اکبر، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ نفرت کرتے کرتے انسان کیا اپنے وجود سے بھی نفرت کرنے لگا؟ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چوتھے آسمان پر ہے اور پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، تو اس کی گرمی، حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے کہ جب مئی کی دھوپ نکلتی ہے تو انسان ہائے ہائے کرنے لگتا ہے۔ جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور سورج پیٹھ کی طرف سے نہیں بلکہ چہرے کی طرف سے چمکے گا، اس وقت انسان کی کیفیت اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے، اللہ کے رسول بیان فرماتے، اس دن حال یہ ہوگا کہ انسان کے سر میں اس کا بھیجا کھولتا ہوگا اور اس کے ناک کے ذریعے سے بے بے کر کے اس کے قدموں پہ گرتا ہوگا۔ یہ کیفیت ہوگی میدان محشر کی، یہ مصیبت ہوگی میدان محشر کی۔ یہ ہے اس دن کے لیے کیا تیاری کی۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس دن کے لیے تم نے آگے کو کیا روانہ کیا، اللہ سے ڈرو۔ آج جب عمل کی بات کی جاتی ہے تو لوگ بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ جیسے نماز کے بارے میں بات کی، کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر آپ کو فیس بک کے لیے ٹائم ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں تو آپ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ اور پھر پتہ نہیں اہل سنت میں کچھ جاہل گھسپیٹیے کہاں سے شامل ہو گئے کہ وہ ایسی بدعمل قوم کو چہرے دکھا کر جنت بانٹتے ہیں۔ ان کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی اور ان کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی۔ میں کہتا ہوں جن کے چہرے دکھا کر کے جنت بانٹ رہے ہو، ان کے جنت میں جانے کی بھی کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ مجھے بتائیں۔ جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے، جنت اتنی سستی ہے۔ جن کو آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ کی شکل میں مرشد ملا تھا، ان صحابہ کی نشانی قرآن بیان کرتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب ان صحابہ کو تم دیکھو گے یا تو تم ان کو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو تم ان کو سجدہ کرتے دیکھو گے۔ آج مسجدوں کو ویران کر کے مسلمان عزت کا متلاشی ہے، آج مسجدوں کو ویران کر کے مسلمان وقار کا متلاشی ہے۔ سن لو اور اچھی طرح دل کے کانوں سے سن لو، اگر آج مسلمانوں کی بستیاں طوفان کے زد پر ہے، اگر آج مسلمانوں کی بستیاں بلڈوزر کی زد پر ہے، اگر آج مسلمان کی بستیاں دشمنوں کی زد پر ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، اس لیے اللہ نے تمہارے گھروں کو ویران کر دیا۔
ہمارے بزرگوں نے فرمایا رات کی تاریکیوں میں مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، وہ مسجدیں جن کو آباد نہیں کیا جاتا، وہ مسجدیں جن پہ سجدے نہیں کیے جاتے، رات کی تاریکی میں مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ جس نے مجھے ویران کر دیا ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ آپ بتائیں جس قوم کے لیے مسجدیں ہلاکت کی دعا کرے وہ قوم کیسے سلامت رہ سکتی ہے، عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے، وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ اور رہی بات جو غوث اعظم کے دامن کی بات کی جاتی ہے، مجھ سے پہلے بھی ہوئی، آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ جو غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، غوث پاک ان بے نمازیوں کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ آپ بتائیں تو صحیح۔ لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے، آپ بہت اس پہ سن چکے، میں اصل جو دوسرا عنوان ہے اس کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ قیامت کے دن نہ ماں مدد کر سکتی ہے نہ باپ کر سکتا ہے۔ یہ بات ہے، قرآن کہہ چکا کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، رشتے غیر معتبر ہوں گے، خون کے رشتے کام نہیں آئیں گے، دودھ کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا۔ اللہ کا غضب اور جلال اس شان سے اللہ اظہار فرما رہا ہوگا، نہ اس سے پہلے ایسے غضب کا اظہار کیا گیا اور نہ اس کے بعد ایسے غضب کا اظہار کیا جائے گا۔ تو آپ قرآن ہی سے پوچھے، ابھی میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، بزرگ کا کوئی واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی قرآن کی آیت پوری نہیں ہوئی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس طبقے سے سنتے ہو نا کہ کوئی کام نہیں آئے گا، ہم بھی کہتے کوئی کام نہیں آئے گا، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی مدد نہیں ہوگی، نہ ماں کی نہ باپ کی نہ بھائی کی نہ چچا کی نہ تایا کی۔ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، وہ میدان محشر جہاں زمین شعلے اگل رہی ہوگی، آسمان آگ برسا رہا ہوگا، ستارے ٹکرا چکے ہوں گے، اللہ اکبر، اور لوگ پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، پسینے میں ہچکولے کھا رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے سارے پکے دوست تمہارے دشمن بن جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ آگے قرآن کہتا ہے مگر الا المتقین، جو متقی لوگ ہیں وہ تمہیں قیامت میں کام آئیں گے، وہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہارے سفارشی ہوں گے، ان کی امداد ہوگی۔ تب ہم قرآن ہی سے پوچھے اللہ متقی لوگ مدد کریں گے تو یہ متقی کون ہوتے ہیں؟ تو قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت کر رہی ہے، اور تفسیر قرآن بالقرآن یہ قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر ہے۔ پوچھو متقی کون لوگ ہوں گے تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے جو ولی ہیں وہی تو متقی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اب بتاؤ جب کوئی متقی قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، جب وہ اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے تو دنیا کی مصیبت سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ اور جو جتنا بڑا متقی ہوگا اللہ اس کو اتنا اختیار عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سارے ولی متقی ہے لیکن میرے غوث کی شان ہے، غوث اعظم امام متقا ونقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ صرف نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غوث اعظم صرف متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہے۔ غوث اعظم میرے امام کہتے ہیں، غوث اعظم امام متقا ونقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو ان اولیاء سے جڑے رہو گے، نسبتیں جوڑ کر رکھو گے، یہاں بھی کام آئیں گے وہاں بھی کام آئیں گے، لیکن ان سے جڑو تو صحیح، ان سے جڑنا شرط ہے۔ اگر یہ جملہ آپ پر گراں نہ گزرے تو معافی کے ساتھ عرض کروں گا، صرف کپڑے پکڑ کر آپ ولیوں سے نہیں جڑ سکتے جب تک کہ دلوں کا کنیکشن نہ جوڑو۔ بڑی معذرت کے ساتھ
غوث پاک 3 مرتبہ بغداد چھوڑ کر جانے لگے. اس کو دھیان میں رکھنا. غوث پاک 3 مرتبہ بغداد چھوڑ کر جانے لگے. غیبی آواز نے کہا مت جاؤ, تم مفید ہو, ان کے تمہارے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچے گا. کیوں جا رہے تھے بغداد چھوڑ کے غوث پاک؟ توجہ. 3 منزلیں ایسی آئی کہ غوث پاک نے جو وہ فیصلہ کیا میں نے بغداد میں نہیں رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ بغداد کے لوگ شراب پیتے تھے, زنا کرتے تھے, گانے سنتے تھے. میں غوث پاک کے دور کے حالات اور ابھی کے دور کے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دونوں ادوار میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جو حالات غوث پاک کے دور میں بنے تھے وہی حالات اس دور میں بھی مجھے نظر آتے. نمبر 1, غوث پاک کے دور میں ایک ایک مسلم مالدار کے گھر میں شراب کے مٹکے ہوتے تھے. 300 لڑکیاں مالداروں کے گھر میں شراب پلانے والی ہوتی تھی اور 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی. تو میں سوچتا ہوں یا اللہ, وہ 800 لڑکیاں ایک چپ ہوتی تھی, تھکتی تو ہوگی کوئی تو تھکتی ہوگی, کوئی تو رکتی ہوگی, کوئی تو سوتی ہوگی. لیکن آج کل انٹرنیٹ کے دور پر تو کوئی تھکن کا معاملہ ہی نہیں ہے. اور وہاں تو صرف گانے تھے, یہاں تو گندی فلمیں ہیں, زنا کی فلمیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات بتا دوں, جب سروے رپورٹ پیش کی گئی نا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ زنا کی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے, تو پڑوس کے ایک ملک کا نام سر فہرست آیا جہاں مسلمان ہی مسلمان رہتے ہیں اور جو ملک مذہب کے نام پر بنا ہے. قوم کا حال یہ ہے, کتنی گندگی کی سطح تک جائے گا انسان. سب سے زیادہ گندی فلمیں جہاں دیکھی جا رہی مسلمان, شراب جہاں زیادہ پیا جا رہا ہے مسلمان. اندازہ تو کریں, سب مسلمان ایسے نہیں ہیں, لیکن کتنی گندگی کی طرف جاؤ گے. 800 لڑکیاں گانے والی, 300 لڑکیاں شراب پلانے والی, یہ حالات تھے. سرکار غوث پاک نے فیصلہ کیا مجھے پاپیوں کے درمیان نہیں رہنا, مجھے زانیوں کے درمیان نہیں رہنا. آپ نے فیصلہ کیا میں نے بغداد چھوڑ دینا ہے. پتا چلا سرکار غوث اعظم کو گنہگار پسند نہیں ہے, گناہوں کا ماحول پسند نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ سال بھر سود کا دھندا کریں اور پھر 11ویں میں 40 دے گا آپ نیاز شریف کریں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غوثیت ماپ کی بارگاہ میں وہ سود اور حرام کے دھندوں کی نیازیں قبول ہو جائے گی؟ آپ بتائیں تو صحیح. امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں حرام روزی سے, حرام پیسوں سے نیک کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنا. اگر کوئی ناپاک کپڑا پیشاب سے دھلے, اس کپڑے کا انجام کیا ہوگا؟ وہ پاک ہو سکے گا؟ نہیں پاک ہو سکے گا. ہم پر نیاز کرنا فرض نہیں ہے, ہم پر حلال کمانا فرض ہے. لوگ اس کو بھی غلط رنگ دیتے کہ دیکھو نیاز سے منع کی. ہم کب منع کرتے ہیں؟ جو نیاز سے منع کرے اس کا دل سیاہ ہے, ہم منع نہیں کرتے. لیکن مسلمانوں, حلال سے اگر آپ آدھا سیر نیاز کرتے ہیں یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی. حرام کما کر جو 40 دیگے کھلا رہے ہو اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا, بلکہ واللہ اگر آپ حلال کو صرف پانی تقسیم کر کے اگر آپ غوث پاک کے نام پہ پانی تقسیم کر دو, وہ پانی کی تقسیم ہی نجات کا سبب بن جائے گی. سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پلیٹیں نہیں دیکھی جاتی, ڈشیں نہیں دیکھی جاتی, وہاں تو دل کی نیتیں دیکھی جاتی ہے. نعرہ تکبیر, مجھے بتاؤ, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء حرام کرام, حرام کاروبار وہ سود جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. آج سود دھڑلے سے کھایا جا رہا ہے. حاجی صاحب, نمازی صاحب, مسجد کے متولی صاحب, یہ صاحب, وہ صاحب, وہ صاحب. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ جو سود سے بچنا چاہے گا, جو بچنا چاہے گا اس تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر رہے گا. جو بچنا چاہے گا اس تک غبار پہنچے گا, جو بچنا ہی نہیں چاہے گا اس کا کیا حال ہوگا. سرکار غوث اعظم سے کسی نے پوچھا یہ مقام آپ کو کیسے ملا, یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟
کون سا مرتبہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. فرماتے ہیں اس وقت تک کھاتا نہیں ہوں جب تک کہ مجھے قسم نہیں دیتا میرا رب کھا لے عبد القادر. پیتا نہیں ہوں اس وقت تک جب تک کہ قسم نہیں دی جاتی. سرکار غوث پاک اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں جب تک مجھے سونے کا حکم نہیں ہوتا میں نہیں سوتا. جب تک مجھے لباس پہننے کا نئے لباس پہننے کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک میں نیا لباس نہیں پہنتا. لوگ کہتے ہیں غوث پاک پر کون سی وحی آتی تھی؟ یہ جو بات امین القادری کہتا ہے کہ غوث پاک کو اللہ یہ کہتا ہے. میں نے کہا تم نادان ہو, وحی نہیں آتی ولی پر, لیکن غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ پہ الہام ہوتے تھے. ہمارے یہاں اس کو الہام کہتے ہیں. اور سیدی علی خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک کہ الہام کرنے والے فرشتے کی آواز وہ اپنے کانوں سے نہیں سنتا. آپ کیا سمجھتے ہیں ولایت کوئی متھرا کا لڈو ہے جو کسی کو بھی مل جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آج ہر آدمی ولی بنا ہوا ہے, ہر آدمی کو ولی کہا جاتا ہے. اور یہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ آپ پھر میں کہتا ہوں چلیں اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے کہ کون ہمیں کیا کہے گا. جو پیر مرتا ہے ہم اس کا عرس کرتے ہیں. سالانہ فاتحہ کا تصور تو ختم ہوا, دعائیں مغفرت کا تصور ختم. جو لوگ گانجا چرس پیتے تھے ان کے بھی عرس کیے جاتے ہیں. حالات تو دیکھیں کتنی نازک صورتحال سے ہم گزر رہے. اور میری قوم کو شعور ہی نہیں ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے, رونے کا مقام ہے. غوث پاک اسی یہ پردہ اٹھانے کے لیے آئے تھے. شریعت کی طرف توجہ کرو, ننگے دھڑنگوں کے بھی تم عرس کر رہے ہو. سوچو تو صحیح. میں تو یہ کہتا ہوں جتنی رقم ہم آراس پر خرچ کرتے ہیں, اگر میں تو سچے بزرگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر ان سچے بزرگوں کے نام سے ہم تعلیمی ادارے قائم کریں تو ہماری کسی برقع پوش بہن کو کالج سے نکالنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا. سبحان اللہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں ترجیحات کو سمجھو. امام احمد رضا لوگوں کے دل میں اسی لیے چبھتے ہیں کہ انہوں نے حق ہی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے لیے چادر گھاگھر اتنی اہم نہیں ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مفاد اہم ہے. ہم اس کے منکر نہیں ہیں. پھر کہتا ہوں منکر نہیں ہے, کوئی اس کو غلط رنگ نہ دے. کہتا ہوں جائز ہے, مستحب ہے, لیکن جب حالات یہ پیدا ہو رہے ہو آپ مجھے بتائیں جب کوئی مر رہا ہو تو اس کو آپ پہلے پانی پلائیں گے کہ پہلے کپڑا پہنائیں گے؟ مرنے والے کو ضرورت پانی کی ہے کپڑے کی؟ مجھے یہ بتائیں. اسے پانی کی ضرورت ہے. اللہ کے بندوں ترجیحات کی طرف توجہ دو. اور میں تو یہ کہتا ہوں جتنے خانقاہی لوگ ہیں آپ تمام خانقاہوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. خانقاہی لوگوں نے اچھی عمارتیں نہیں بنائی, خانقاہی لوگوں نے اچھے انسان بنائے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے ہم عمارتیں بنانے نہیں آئے, ہم اچھے انسان بنانے آئے ہیں. کیونکہ اچھی عمارت دوسری اچھی عمارت کھڑی نہیں کر سکتی. ایک تاج محل شاہ جہاں نے بنایا, آج تک صدیاں بیت گئی, کیا وہ تاج محل دوسرا تاج محل بنا سکا؟ لیکن واللہ جب کوئی ایک اچھا انسان بن جاتا ہے تو وہ ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے. ایک غوث اعظم اچھے بن کر کے آئے, لاکھوں غوث اعظم نے اچھے انسان بنا دیے. ایک غریب نواز اچھے بن کر کے آئے, غریب نواز نے لاکھوں اچھے انسان بنا دیے. ایک فضل رحمان اچھے بن کر کے آئے, فضل رحمان نے رحمان کے فضل سے ہزاروں اچھے انسان بنا دیے. ایک حافظ بخاری سیدی عبدالصمد اچھے بن کر کے آئے, انہوں نے ہزاروں اچھے انسان بنا دیے. انہوں نے اپنی گنبدوں کی فکر نہیں کی, اچھے انسان بنانے کی فکر کی. تو اللہ نے بادشاہوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ ان کی خانقاہ تعمیر کر دے. اسی لیے ہر ولی اچھا انسان بناتا رہا
اور بادشاہ ان کی خانقاہ تعمیر کرتے ہیں۔ غریب نواز کی خانقاہ کس نے تعمیر کی؟ غریب نواز نے نہیں کی، بادشاہ نے تعمیر کی۔ سرکار بختیار کاکی خانقاہ کس نے بنائی؟ غریب بختیار کاکی نے نہیں، بادشاہ نے بنائی۔ محبوب الہی کا گنبد کس نے بنایا؟ بادشاہ نے بنایا۔ حضرت صابر پاک کا گنبد کس نے بنایا؟ بادشاہ نے بنایا۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی زندگی دیکھو تو میری آپ سے گزارش یہ بات دور نکلتی ہے کہ عرض کر رہا تھا کہ حالات جو غوث پاک کے دور میں تھے آج ہمارے دور کے کم بیش وہی ہے۔ مالداروں کا حال یہ ہے اور دینداروں کا حال، اس دور کے دیندار لا یعنی مسائل پر گفتگو کرتے تھے۔ ایک سوئی کے ناکے سے اللہ کتنے فرشتے گزار سکتا ہے، اس پہ مناظرے ہوتے تھے۔ کالا رنگ افضل ہے کہ ہرا رنگ افضل ہے، اس پہ گفتگو مناظرے ہوتے تھے۔ یعنی قوم کو لا یعنی باتوں میں الجھایا۔ وجہ کیا تھی پتہ ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان لا یعنی باتوں میں الجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غافل ہو جاؤ۔ توجہ، تم غافل ہو جاؤ، اور غافل ہونے کے بعد کیا ملے گا؟ جب تم غافل ہو جاؤ گے، اصل مدے سے تمہاری توجہ ہٹ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم پر ایک تلوار چلے گی جو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ چونکہ ہلاکو اور چنگیز خان کا فتنہ مسلط ہونے والا تھا، اس لیے مالداروں کو عیاشی میں مبتلا کیا اور دینداروں کو لا یعنی مسائل میں الجھایا، اور پھر ہلاکو اور چنگیز خان کا فتنہ آیا۔ اور اب مالداروں کو دیکھ لو، تھوڑی سی دولت آتی ہے، عیاشی کرنے کے لیے دبئی تک جاتے ہیں، عیاشی کرنے کے لیے سمندر کے کناروں تک جاتے ہیں۔ شہروں کا نام لوں گا تو لوگ ناراض ہوں گے، گوا تک جاتے ہیں، کہاں کہاں تک جاتے ہیں عیاشی۔ یہ مالداروں کا حال ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کل ہم بادشاہ تھے، ہم نے کہا کب تک بادشاہ تھے؟ جب تک 700 سال ہندوستان میں تم نے حکومت کی۔ تمہارا بادشاہ اگر شاہ جہاں ہے تو اس کی تہجد بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ تمہارا بادشاہ اگر اورنگزیب ہے ٹوپی سی کر کے گزارا کرتا تھا۔ تمہارا بادشاہ اگر شمس الدین التمش ہے تو قصدن کبھی کسی نامحرم پر اس نے نظر بھی نہیں اٹھائی تھی۔ جب تک تمہارا کردار یہ تھا تم بادشاہ تھے۔ آج تو تمہارا حال یہ ہے، اگر تھوڑی سی دولت آتی ہے تو پہلی بیوی سے توجہ ہٹ جاتی ہے، اور عورتوں پر ایسے نظر ڈالتے ہیں لوگ جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہوتی ہے، اپنی نگاہوں کو یوں آوارہ کرتے ہیں۔ اور پھر جس زندگی میں لڑکی نہ ہو اس زندگی کا مزہ کیا ہے؟ یہ ڈائلاگ بازی کی جاتی ہے۔ مسلمان لڑکیوں کے ساتھ آوارگی کرنے کے لیے اور قومیں ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام کی یہ شان نہیں ہے، غلامان مصطفیٰ کی شان یہ ہے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ جو محمد الرسول اللہ کا دیوانہ ہوگا وہ کبھی دنیا کے حسن پر ایمان کا سودا نہیں کرے گا، گانے کی دہلیز پر کبھی ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے، اگر میری قوم کے جوانوں اب بھی تم عیاشیوں میں اور لا یعنی مسائل میں الجھتے رہے تو یاد رکھنا جیسے ہلاکو اور چنگیز خان کی شکل میں عذاب آیا تھا مسلمانوں پر، پھر کسی نئے عذاب کا انتظار کرو۔ انتظار کیا کرو؟ فلسطین میں جو ظلم کا ننگا ناچ ہو رہا ہے وہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہر رات بستر پر لیٹنے والے صاحب درد اس تصور سے لیٹتے ہیں کہ صبح اٹھیں گے تو پتہ نہیں کون سی بری خبر ملے گی مسجد اقصیٰ کے متعلق۔ آپ کو ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیں کب مسلمان بیدار ہوگا؟ اب بھی نہیں۔ اب بھی راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی، اب بھی کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے اور غزلیں سنی جائے گی۔ کبھی سوچا فلسطین کی وہ ویڈیو تم جو وائرل کرتے ہو بڑے درد کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے، کبھی سوچا یہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ میں تو لوگوں کو پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، ظلم کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن فلسطین کی جنگ کو لے کر ہندوستان کا ماحول مت خراب کرنا۔ روڈ پر نکل کر غلط نعرہ بازی کرنے کی بجائے مسجدوں کو بھر دو اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ سبحان اللہ، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہزاروں کلومیٹر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی؟
ہاتھ مت اٹھانا، میں آپ کو کوئی ذلیل کرنے کے لیے یہاں نہیں بلایا گیا، لیکن کتنے لوگ ہیں جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ ویڈیو تو وائرل کریں، تصویریں تو وائرل کریں، لیکن ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے گڑ گڑا نہ سکیں۔ بتاؤ یہی ہمارے دلوں میں درد ہے؟ کبھی سوچا ان فلسطین کی مسلمان بہنوں کی گود میں ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ کی بہن کا بچہ بھی ایسے ہی شہید کیا جاتا تو بھی آپ رات کو فیس بک پر ایسی فلم دیکھتے؟ ان کی بہو بیٹیاں جوانی میں جیسے بیوہ کی جا رہی ہے، اگر اللہ نہ کرے آپ کی بہو بیٹیاں ایسی بیوہ ہوتی تب بھی آپ عورتوں پر پاپ کی ایسے ہی نظر ڈالتے؟ کیا درد ہے؟ وہ جنازے جو بے گور و کفن پڑے ہیں، کیا وہ ویڈیو صرف وائرل کرنے کے لیے کبھی غور کیا؟ ان کو دفن ہونے کے لیے قبر تک نصیب نہیں ہے، ہاسپٹل کے کمرے لاشوں سے بھر چکے ہیں، لاش سے تلاش کی جاتی ہے لیکن پہچان نہیں ہوتی، اس لیے کہ چہرے اتنے بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں، بھتیجوں، بھانجوں کی لاشیں پہچان نہیں پا رہے۔ اور اب بھی مسلمان شراب کے اڈے پہ جائے گا، اب بھی مسلمان جوؤں کے اڈوں کو آباد کرے گا، اب بھی مسلمان مسجد میں نہیں آئے گا۔ کم از کم ایک کتے سے ہی سبق حاصل کر لیا ہوتا۔ جب کوئی دشمن کتے پہ ڈنڈا مارتا ہے تو کتا چلاتے ہوئے پڑوسی کے دروازے پہ نہیں جاتا، کتا جب ڈنڈا کھاتا ہے تو مار کھا کر کے وہ اپنے مالک کے دروازے پر آتا ہے۔ کتے کو احساس ہے اگر ظالم کے ڈنڈے سے مجھے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ میرے مالک کی چوکھٹ بچا سکتی ہے۔ ایک ایسے جانور کو احساس ہے مالک کی چوکھٹ کا، دنیا پیٹ رہی ہے، دنیا لوٹ رہی ہے، دنیا تباہ کر رہی ہے، دنیا برباد کر رہی ہے، پھر بھی مالک کے دروازے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ قیامتیں بیدار کرے گی، اب اس سے 22 کے بعد اب کون سی قیامت کا مسلمان انتظار کر رہا ہے؟ کس قیامت صغریٰ کا منتظر ہے کہ جوان بیٹیاں تمہاری بیوہ، ننھے ننھے بچے بے قصور گود میں شہید ہو رہے ہیں، مسجد اقصی ہر دن خطرے میں ہے، اور اس کے بعد بھی مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتے ہیں حالات کیسے بدلیں گے، حالات کیسے بدلیں گے، حالات کیسے بدلیں گے؟ قرآن کہہ چکا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو تبدیل نہ کرے۔ اگر لٹتی ہوئی آبروؤں سے، اٹھتے ہوئے جنازوں سے، بے گور و کفن لاشوں سے اگر دل میں ذرہ برابر بھی محبت ہے تو اپنے آپ کو بدلو، عیاشیوں سے توبہ کرو، جرائم سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، اور یاد رکھنا دکھاوے کے مسلمان، رسمی اور اسمی مسلمان مت بنو، بلکہ سچے اور حقیقی مسلمان بنو۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچے اور اکیلے میں اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ رات کی تاریکیوں میں پاپ کے اڈے اور جرائم کے اڈے تعمیر کرنے والوں، تمہارے اور میرے مرشد غوث پاک فرماتے ہیں جو اکیلے میں گناہ کرے، تنہائی میں گناہ کرے، زندیق ہے، زندیق۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر موبائل کے اندر کیا دیکھتے ہو؟ غوث پاک زندیق کہہ رہے ہیں۔ دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، غوث پاک زندیق کہہ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا مرشد جو اکیلے میں گناہ کرے وہ زندیق کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف گناہ کی بنیاد پہ آپ اس کو زندیق فرما رہے ہیں؟ غوث پاک پھر غوث پاک تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا ہو وہ ولی ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ولی پہلے عالم ہوتا ہے پھر ولی ہوتا ہے۔ میں ان علماء اور مشائخ کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اللہ غیر عالم کو ولایت نہیں دیتا، کوئی بھی غیر عالم کبھی ولایت ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے جاہل کو تو تم اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کرتے، اللہ اپنی ولایت کیسے دے گا؟
جب بھی تمہارے گھر رشتہ آتا ہے بٹیا کا کہتے ہو کہاں تک لڑکا پڑا ہوا ہے؟ جاہل کو بیٹی نہیں دیتے، اللہ ولایت کیسے دے گا؟ لیکن ہاں یہ ضرور ہے ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر عالم کہلانے والا ولی نہیں ہوتا۔ مگر آپ کہیں گے ایسے ولی تو ہم نے دیکھے جنہوں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا۔ میں نے کب کہا کہ مدرسے میں پڑھنے والے کو ولایت ملتی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں عالم کو ملتی ہے۔ جس کو ولایت دینا چاہتے ہیں کبھی سینوں سے دے دیتے علم، کبھی سفینوں سے دے دیتے ہیں علم۔ کسی کو نگاہوں سے پہلے عالم بناتے لیکن عالم ضرور بناتے، غیر عالم کو ولایت نہیں ملتی۔ غیر عالم کو ولایت نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا۔ علم کی اہمیت ہے، لیکن لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جاہلوں کو سب کچھ ملتا ہے۔ یاد رکھنا ہم نے تو ایسے بھی لوگوں کے آراس ہوتے ہوئے دیکھے جو غوث اعظم کہتے رہے پوری زندگی بھر، غوث اعظم بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ رونا ہے اپنا۔ انا للہ و انا الیہ۔ میں جانتا ہوں کہ میری یہ گفتگو سب کو ہضم نہیں ہوگی، اس پر بڑے تانے بانے بنے جائیں گے، لیکن بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے۔ ساحل میں عافیت ہے مجھے پتا ہے، مگر یاد رکھنا مجھے بھی تو رب کو منہ دکھانا ہے۔ آپ کی خوشی کی کیسے کہوں، یار کی خوشی کی کہنے کے لیے آیا ہوں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں جو سب کے سامنے گناہ نہ کرے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ غوث پاک کہا حضور گناہ کی وجہ سے آپ زندیق فرما رہے، تو غوث پاک نے کیا پردہ اٹھایا، علم اسی کا نام ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے گناہ کیوں نہیں کرتا؟ کہا اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہا پھر تنہائی میں کیوں کرتا ہے؟ تنہائی میں کیوں کرتا ہے؟ کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ جو لوگوں کے دیکھنے کے خوف سے گناہ چھوڑ دے اور اللہ کے دیکھنے کے خوف سے گناہ نہ چھوڑے تو وہ زندیق نہیں ہوگا، تو پھر کون زندیق ہوگا؟ ہم تنہائیوں میں گناہ کریں۔ اللہ کے بندو دیکھو پھر غوث پاک نے کیا انقلاب پیدا کیا۔ گفتگو سمیٹتا ہوں، پھر میں نے کہا تھا کہ شارٹ کروں گا گفتگو۔ جب مالدار ایسے آوارہ اور عیاش ہوئے اور دیندار لایانی باتیں کرنے لگے تو غوث پاک نے ایک ہی کام کیا، لوگوں کی توجہ سب طرف سے ہٹا کر ان کو کہا قرآن و سنت کی طرف آؤ۔ بس کدھر بلایا؟ قرآن و سنت کی طرف۔ اور جب غوث پاک نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا تو انقلاب کیا آیا؟ اس وقت بھی مسجد اقصی خطرے میں تھی۔ حالات دیکھیں کتنے سملر ہے۔ اس وقت بھی مسجد اقصی عیسائیوں کے قبضے میں تھی، عیسائی قابض تھے اس پر۔ اور غوث پاک نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ اپنے واعظ سے، اپنی نصیحت سے، اپنے خطابات سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ ان کے خطابات اٹھا کر دیکھیں، بڑے مختصر ہیں لیکن قرآن اور حدیث سے مزین ہے۔ رجوع اللہ کی دعوت ہے، پلٹو اللہ کی طرف، حرام چھوڑو، گناہ چھوڑو۔ اور غوث پاک کے خطاب میں اتنی تاثیر تھی کہ جو آتا تھا توبہ کر کے پلٹ کر جاتا تھا۔ بلکہ آپ کے وعظ اور خطاب کی شان یہ تھی کہ اس محفل وعظ میں سرپرستی کرنے کے لیے کبھی مولا علی تشریف لا رہے ہیں، کبھی رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے محفل وعظ کی شان یہ تھی۔ اور جب غوث پاک نے لا یعنی باتوں سے ہٹا کر قوم کو بلایا اللہ کی طرف، آج بھی بڑی لا یعنی باتیں ہو رہی ہے۔ جو مردے 1400 سال پہلے دفن ہو چکے، آج کل کے نام نہاد اسکالرز اس کو نئے سرے سے اکھاڑ رہے ہیں۔ یہ ہوا تو کیا، وہ ہوا تو کیا، وہ ہوا تو کیا، اور مسلمان اس میں بحث کر رہے ہیں۔ اچھا جنہوں نے پوری زندگی فجر نہیں پڑھی وہ صحابہ کے کردار پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، اور تو نے دین کے لیے کیا کیا؟ تجھے تو استنجا کی سنتیں نہیں پتا، تو صحابہ کے کردار پہ گفتگو کرے گا؟ تو اہل بیت کے کردار پہ تو گفتگو کرے گا؟ بتائیں تو صحیح۔ جو لوگ 5 کلمے بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے آج وہ جنگ جمل اور جنگ صفین پر ڈسکس کر رہے ہیں، صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں
ہمارے بزرگوں نے جب اتنا کہہ دیا الحق مال علی، العلی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہر جنگ میں حق علی کے ساتھ ہے. لیکن جو رسول اللہ کے یار ہیں صحابہ، ان کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں. جب اللہ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر لیا تو ان پر ڈسکس کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہی باتوں پہ الجھے ہوئے ہو، ان باتوں میں الجھ کر کے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، یہ اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس سے لڑ رہا ہے، لوگ پیروں کی بیعت توڑ رہے ہیں، پیروں کو گالیاں دے رہے ہیں، علماء کو گالیاں دے رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب قرآن کہہ چکا، ہم ان کے ساتھ خیر کا وعدہ کر چکے، آپ کیا ڈسکس کریں گے اس پر؟ جب رسول اللہ نے فرما چکا میرے صحابہ کو برا مت کہو، آپ کیا ڈسکس کریں گے؟ مشاجرات صحابہ میں جب ہمیں کہہ دیا گیا زبان خاموش رکھو، آپ کیا باتیں کریں گے؟ سیدہ پاک کے بارے میں ہلکے جملے کہے جا رہے ہیں کہ وہ تو ایسی تھی اور وہ تو یہ تھی. رسول اللہ کی جو اللہ اکبر جان کی راحت، تو میرے امام کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جن کے بارے میں امام اہل سنت کہتے ہیں پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کے بارے میں امام کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اپنا مسلک یہ ہے اور تم سیدہ پاک کے کردار پر گفتگو کرو. وہ زبان تمہارے پاس گستاخ آئی کہاں سے؟ مٹنے والی قوم کا یہی مزاج ہوتا ہے. تم صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو مشکوک بناؤ، حیثیت کیا؟ میرے امام کہتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین رازدار نبوت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہم پنجتنی ہیں، اہل بیت والے بھی پنجتنی ہیں، اور ہم پنجتنی ہیں، اصحاب رسول والے بھی پنجتنی ہیں. ایک پنجتن اس طرح ترتیب پاتے ہیں محمد الرسول اللہ، سیدہ فاطمہ، علی مرتضیٰ، امام حسن، امام حسین، یہ بھی پنجتن ہے. ایک پنجتن یوں ترتیب پاتے ہیں رسول اللہ، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ بھی پنجتن ہے، یہ بھی پنجتن ہے. کوئی ایک پنجتنی ہے، سنی کو دو دو پنجتی ہونے کا شرف حاصل ہے. میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی. آپ کو ہمیں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، نئی تحقیق پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں. ہم یہ کہہ دے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. علم پہ محنت کرو، قرآن و سنت کی طرف پلٹ کر آؤ، نمازوں کی پابندی کرو، بیٹیوں کی تربیت کرو، اس لیے کہ بیٹیاں اور بیٹے جوان ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، انہیں بچانا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا غربت کا سوال ہے. میں نے کہا کل جتنی غربت تھی آج اتنی نہیں ہے. غربت کا نہیں بلکہ تربیت کا سوال ہے. ہم نے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت نہیں کی. تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہے ہیں. غوث پاک کا کرم کیا تھا، محنت کیا تھی؟ محی الدین تھے، محی الدین. لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا. اگر میں ان کے خطابات پہ ذکر کروں لمبی بات جائے گی. انقلاب کیا آیا؟ اب سنیں، بات ختم کر رہا ہوں. انقلاب کیا آیا؟ ایک صوفی، ایک وائز، ایک عالم، ایک خانقائی اگر چاہیں تو گوشے تنہائی میں بیٹھ کر ہزاروں انقلابی لوگ کھڑے کر سکتا ہے. غوث پاک کتنی خاموش تحریک کا نام ہے. آپ نے بیت المقدس کا مسئلہ سامنے رکھا، حالات سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. بیت المقدس کا معاملہ سامنے رکھا، کتنے لوگ تیار کی پتہ ہے؟ سرکار غوث پاک کے مدرسے سے، جو مدرسہ قادریہ تھا، ہر سال سینکڑوں علماء فارغ ہوتے تھے. اور جو عالم ہوتا تھا اس عالم کو غوث پاک ایسا عالم بناتے تھے کہ وہ عالم بھی ہوتا تھا اور مجاہد بھی ہوتا.
اسی لیے سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے چلے تو فوج کس نے ارینج کر کے دیا؟ فوج کا ماحول کس نے ہموار کیا؟ اس گوشہ نشین کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں جو 80% لوگ تھے، یا تو وہ غوث پاک کے شاگرد تھے، یا غوث پاک کے شاگردوں کے شاگرد تھے، یا غوث پاک کے مرید تھے، یا غوث پاک کے مریدوں کے مرید تھے۔ اور علامہ فیض احمد اویسی کی تحقیق پر نظر کی جائے تو خود سلطان صلاح الدین ایوبی بھی سرکار غوث اعظم کے مرید کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانقاہیں صرف روایات کا نام نہیں، خانقاہیں ایک خاموش انقلاب کی تحریک کا نام ہے۔ سرکار غوث پاک نے یہ کارنامہ انجام دیا، علم ایک طرف یہ، دین ایک طرف یہ۔ اور جب غوث پاک پردہ فرما رہے تھے تو بغداد کا حال یہ تھا، وہ بغداد جہاں سے 3 مرتبہ بغداد چھوڑنے کا ارادہ کیا، اس بغداد کا حال یہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ کے سپاہی بھی 13، 14، 15 کے ہر مہینے کے روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور وہ روزوں کے پابند ہو گئے تھے۔ بادشاہ کے سپاہی بھی نماز چاشت کے پابند ہو گئے تھے۔ یہ انقلاب تھا سرکار غوثیت مآب کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا۔ تو میری گزارش یہ ہے، ہم صرف کرامتوں پہ نظر نہ کریں بلکہ کردار پر نظر کریں، غوث پاک کے انقلاب پر نظر کریں۔ ہم صرف روایات پر اور رسومات پر نظر نہ کریں بلکہ حقائق پر نظر کریں۔ اور ایک بات آپ سے جاتے جاتے کہہ دوں، سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، کیا فرمان ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے طریق پر نہیں، جو میرے طریق پر نہیں، جو میرے راستے پر نہیں، یعنی جو نمازی نہیں، فرماتے میں اس سے بیزار ہوں۔ غوث پاک فرماتے میں اس سے بیزار ہوں۔ آپ کتنے بھی بہانے بنائیں، جب تک آپ اللہ کے گھر سے نہیں جڑیں گے آپ کسی ولی سے نہیں جڑ سکتے۔ ہر عبادت کے لیے پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھیں، 1 بار حکم ہے، 2 بار حکم ہے، 3 بار حکم ہے، 4 بار حکم ہے، 5 بار حکم ہے۔ تنہا نماز ایسی عبادت ہے جس کے متعلق کم و بیش اللہ نے 700 مرتبہ پورے قرآن میں حکم دیا نماز کے قائم کرنے کا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، جو ایک وقت کی نماز چھوڑے، ایک وقت کی نماز، تو اس نے تقریباً 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اور آپ نے ابھی سنا مظہر میاں صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ جو اذان ہوتے وقت تو دنیا کی بات کرے، ڈر ہے کہ مرے گا کفر پر مرے گا، ڈر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نماز میں سستی کرے گا، ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت تو یہاں تک فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، نمازی ہے، توجہ کر، نمازی ہے لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ نمازی ہے، رکوع صحیح نہیں کرتا، جو رکوع کرنے کی سنت ہے اس میں غفلت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ڈر ہے کہ مرے گا تو کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، صرف نماز میں جو ادھر ادھر دیکھتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی نمازی ہے لیکن ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، نمازی ہو کر ادھر ادھر دیکھے تو اللہ ناراض ہوتا ہے؟ نمازی ہو کر حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ اس کی آنکھیں اچک لے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ یہ دنیا کی آنکھیں نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اس کا دل کا نور اچک لیا جائے۔ حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے پر یہ وعیدیں ہیں، آپ اندازہ فرمائیں جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھے، غسل جنابت ہفتے بھر نہ کرے، وہ قوم کیسے جیے گی؟ عزت کے ساتھ کیسے جیے گی؟ انقلاب کیسے آئے گا؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ جلسوں سے انقلاب نہیں آئے گا، عمل سے انقلاب۔ آپ ہزاروں کی تعداد میں آئے، خوشی ہوئی لیکن کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے آپ ہزاروں میں آئے۔ علماء کا کلیجہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہو سکتا جیسے جلسوں میں آتے ہو فجر میں، تب تک ویسے نہ آؤ اس وقت تک علماء کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دین سننے تو جمع ہوں گے لیکن دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اس کے مجرم ہم لوگ بھی ہیں، جو لوگ فجر پڑھتے ہی ہیں روزانہ، جو نہیں پڑھتے وہ تو نہیں پڑھتے، جو پڑھتے بھی ہیں شاید جلسے والی رات فجر پڑھنے والوں کی بھی فجر چلی جاتی ہوگی۔ جب رات کے 2-3 بجے تک ہم لوگ آپ کو جگائیں گے تو آپ کیا خاک اٹھیں گے فجر کی نماز میں؟
یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو نہیں پڑھتے وہ گئے معاملہ تو ان کا ختم ہی ہے. جو پڑھتے ہیں جلسے میں گئے تو ان کی بھی فجر گئی. تو میری گزارش آپ سے یہ بھی ہے کہ جلسہ جلدی شروع کر کے ہم جلدی ختم کریں تاکہ کم از کم جو روز پڑھتے ہیں وہ تو پڑھیں. حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، اس لیے کہ غوث پاک کی محفل ہے نا، لیکن یاد رکھنا ہندوستان میں کسی بھی سلسلے کا ہو وہ پہلے چشتی ہے بعد میں سب کچھ ہے. ہاں پہلے چشتی ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں جو دین کا پرچم بلند ہے اس پہ سب سے بڑا اگر احسان کسی کا ہے تو وہ چشتی بزرگوں کا ہے. اور میں تو میرے نام کے ساتھ الحمدللہ قادری ہے اور میں قادری ہوں بھی اور بڑا کٹر قادری ہوں الحمدللہ. لیکن یہ بات کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چشتی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ 90 لاکھ کو جس نے کلمہ پڑھایا وہ چشتیوں کا سرکار ہے، وہ چشتیوں کا تاجدار ہے سرکار غریب نواز. اور پھر کہتا ہوں ہر سلسلہ کوئی ہو وہ ہم سلسلوں کو اور مشائخ کو سلسلے کے زاویوں میں نہیں دیکھتے، ہم ہر ولی سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی کہہ دوں کہ کوئی قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفائی ہو، شاذلی ہو، طبقاتی ہو، دسوقی ہو، سب سے پہلے وہ چشتی ہے. اگر اس کی غریب نواز سے نہیں بنتی تو اس کی مدینے سے نہیں بنتی، اس کی بغداد سے نہیں بنتی. اور کسی بھی ہندوستان کے سلسلے کے کسی بھی بزرگ کو غریب نواز کے برابر لا کر جب بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم قادری لوگ پہلے احتجاج کریں گے، کیونکہ ہمیں غوث پاک کی چوکھٹ بھی ملی ہے چشتیت کے صدقے میں. یہ بات یاد رکھنا، ہندوستان میں جتنے یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں وہ سب غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ، محنت در محنت کا نتیجہ ہے. تو میں چونکہ یہ بات قادری ہونے کی نسبت سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں چشتی بھی ہوں، ارادت اور بیعت کے اعتبار سے تو قادری ہوں لیکن خلافت کے اعتبار سے چشتی ہوں، کئی خانقاہوں کی چشتی، نقشبندی بھی ہوں. اسی لیے جب مجدد الفسانی کو بیان کرتا ہوں تو رج رج کے بیان کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی میرے مرشد ہے. رفائی بھی ہوں الحمدللہ کیونکہ وہاں کی نسبتیں بھی نصیب ہے، اللہ کا شکر ہے. اس قابل نہ تھا لیکن نکمے پر کرم ہو گیا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. بزرگوں نے نواز دیا تو اس لیے سب بزرگوں کی نسبت ہے. تو میں بات کر رہا تھا چشتی بزرگوں کی. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی چشتیوں میں وہ شخصیت ہے جسے محبوب الہی کا جانشین ہونے کا شرف حاصل ہے. اب سن لیں، اگر کہتے ہو نا صوفیہ کے نزدیک نماز کی اہمیت کیا ہے، سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کوئی 70 سال غار میں بیٹھ کر نفلی عبادت کرے، توجہ کرے، چشتیوں کے یہاں نماز کی، سنیوں کے یہاں نماز کی، صوفیہ کے یہاں نماز کی اہمیت کیا ہے. سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کہ کوئی 70 سال بیٹھ کر غار میں عبادت کرے اور ایک وقت کی نماز فجر اس سے ترک ہو جائے تو 70 سال تک کے غار میں بیٹھ کر نفلی عبادت ایک طرف اور ایک وقت کی فجر کا چھوٹ جانا ایک طرف، اس سے جتنا نقصان ہوگا اس سے اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا. 70 سال کی غار کی عبادت، اب بتاؤ جب 70 سال کی غار کی عبادت کام نہیں آئے گی ایک وقت کی فجر چھوڑنے سے تو پھر اس طرح کے ہزاروں جلسے قربان ہے فجر پر. اس لیے نماز کے پابند بنو. اور ایک بات کہہ دوں، بات اختتام کو جاتے جاتے، سچے قادری چشتی بن جاؤ میرے بھائی. اگر سچے قادری چشتی بن گئے نا، پتہ ہے آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، صرف آپ بن جاؤ سچے. غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال. فرماتے ہیں میرے مرید گھبرا مت، تیرا پیر عبد القادر بدلہ لینے والا قاتل ہے، قاتل. اور غوث پاک فرماتے ہیں میرا گھوڑا بے لگام ہے اور میری تلوار بے نیام ہے، جو میرے مریدوں کو ستاتا ہے میں اس کو قتل کر دیا کرتا. یہ غوث پاک کا فرمان. مرید تو بن. اور چشتیان بزرگان چشت کہتے ہیں ہم کسی سے بدلہ نہیں لیتے لیکن ہماری تلوار بے نیام لٹکی ہوئی ہے، ہم مارتے نہیں مگر چشتیوں سے جو آ کے ٹکرا جاتا ہے اس کے ٹکڑے خود ہی ہو جاتے ہیں.
تو دشمن سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سچے چشتی بنو, سچے قادری بنو. اور سچے چشتی قادری کب بنو گے؟ جب سچے محمد الرسول اللہ کے غلام بن جاؤ. جب تک کہ سچے غلام نہیں بنتے, نہ ادھر کی نسبت مل سکتی ہے نہ ادھر کی نسبت مل سکتی ہے. اور ان کی غلامی کدھر؟ غلامی کہتے ہیں محبوب جس سے رخ پھیر لے. توجہ, محبوب جس سے رخ پھیر لے تم بھی اس سے رخ پھیر لو. توجہ ہے آپ کی؟ محبوب جس سے رخ پھیر لے اس سے تم بھی رخ پھیر لو. محبوب کی خوشی کے لیے سب چھوڑ دو. بس اختتامی لمحات ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا کہ نہیں تھا؟ قبلہ اول تھا کہ نہیں تھا؟ حالت نماز میں رسول اللہ نے منہ پھیرا. بولو پھیرا کہ نہیں پھیرا؟ قبلے کی تبدیلی عشق کا امتحان تھا. قبلے کی تبدیلی عشق کا امتحان تھا. حالت نماز میں رسول اللہ بیت المقدس کو پیٹ کرتے ہیں. صحابہ یہ نہیں کہتے آقا آپ نے پیٹ کی ہم کیا کریں. محبوب نے منہ پھیرا. حالت نماز میں ہر صحابی نے منہ پھیر لیا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ اکبر, وہ تو مقدس تھا, ہے اور رہے گا. جب محبوب مقدس سے منہ پھیر لیں تو غلام بھی عشق کے امتحان میں کامیابی کے لیے منہ پھیر سکتے ہیں, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں کسی عمارت سے کیا یار, جس طرف تو نے رخ کر لیا ہم نے بھی اسی طرف رخ کر لیا. تو نے جس طرف پیٹ کر دی ہم نے بھی اسی طرف پیٹ کر دی. یہ عشق کے امتحان کی کامیابی ہے. صحابہ حضور کے عشق کی وفا کے ثبوت کے لیے قبلہ بدل سکتے ہیں, بیت المقدس سے رخ پھیر سکتے ہیں. اور ہم رسول اللہ کی وفاداری ثابت کرنے کے لیے کیا اپنی زندگی نہیں بدل سکتے؟ گناہوں سے رخ نہیں پھیر سکتے؟ اندازہ کریں, اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ زبانی دعوے کرتے رہے. لڈو لڈو کہنے سے کبھی منہ میٹھا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ لڈو نہ چکھیں. عشق عشق کے نعرے سے کبھی آپ عاشق نہ بن سکو گے جب تک کہ زندگی میں انقلاب نہ آئے, جب تک زندگی میں تبدیلی نہ آئے. کیا حیرت کی بات ہے, کتنی افسوس کی بات ہے, پیدائشی مسلمان درجنوں سال کے عاشق رسول, زندگی نہیں بدلتی. ارے عاشق تو وہ ہوتا ہے ایک لمحے میں نبی کا عشق دل میں پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. نہیں سنا؟ فضالہ نام کا ایک جوان مکے میں رہتا ہے. مکے شریف میں اس کی عادت ہے لڑکیوں سے دل لگی کرتا, لوگوں سے دل لگی کرتا, بوڑھے جوانوں سے دل لگی کرتا. فضالہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کعبے کے طواف کے لیے جاتا, ایک لڑکی تھی راستے میں رہتی تھی, اس سے پیار ہو گیا تھا, دل لگی کی جاتی تھی. کعبے کا طواف جانے کے لیے بھی دل لگی, واپس آنے کے بعد بھی دل لگی. ایک دن فضالہ کی قسمت عروج پر تھی, دل لگی کر کے دیوار شکن کہے کر کے فضالہ حرم کی طرف گئے. حرم میں قدم رکھا, کیا دیکھا کہ اللہ اکبر, ایک بڑا خوبصورت انسان کعبے کا طواف کر رہا ہے. کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ فضالہ نے سوچا ہوگا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. وہ کون تھا؟ وہ حسین, وہ جمیل, وہ کون تھا؟ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے ستارے جس کے تلووں کو چوم رہے ہوں, جیسے چاند کی چاندنی جس کے رخ زیبا سے خیرات طلب کر رہی ہو, جیسے سورج کی کرنیں جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر چمکنے کی خیرات مانگ رہی ہو. وہ کون ہو سکتا تھا سب سے خوبصورت انسان؟ وہ وہی تو تھا جس کے بارے میں کہا گیا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا, جو دہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ کون خوبصورت تھا جس کے بارے میں میرے امام نے کہا سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, سکن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف رخ شاہ کے فدائی ہے, درے عدن لال یمن مشک ختن پھول. اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخ کوہن پھول. فضالہ نے اتنا خوبصورت انسان دیکھا اور دیکھنے کے بعد پہچان گیا کون؟ محمد الرسول اللہ. کمر میں خنجر بندھا تھا. حضور کے ساتھ ساتھ فضالہ چلنے لگا.
हुजूर अलैहिस्सलाम को देखकर सोचने लगा, अकेले हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं, तन्हा हैं, निकालो खंजर और शम्मे नबूवत को बुझा दो। मक्के वाले कितने खुश होंगे, फुजाला ये काम जल्दी कर, मोहम्मद का काम तमाम कर दे माअज़ल्लाह। इतना सोचना था, ये मेरे आका की शान है, दुश्मनों को भी तिरछी नजर से नहीं देखते। हाय हाय हाय। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फुजाला की तरफ देखा, मुस्कुराया, साथ चलने वाले फुजाला से कहा, फुजाला क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। कहा अच्छा, ये नहीं सोचते कि अकेले हैं, काम तमाम कर दो, कत्ल कर दो? कहा नहीं तो, नहीं तो। कहा अच्छा, कमर के अंदर खंजर बांध के लाए हो, उसका इस्तेमाल करना चाहते? इतना सुनना था, सरेंडर हो गए। जो कमर का खंजर भी जानता हो और दिल के जज्बात भी जानता हो, वो झूठा नहीं हो सकता। खंजर निकाल कर, हुजूर मैं इतने अच्छे इंसान को कत्ल करने आया, मुझे कत्ल कर दें। फरमाया मैं मारने नहीं, जिलाने आया हूं, बदला लेने नहीं, माफ करने। जा, आइंदा ये ना सोचना, आइंदा ऐसा प्लान ना बनाना। फुजाला ने कहा अब कहां जाऊं, अब कहां जाऊं, अब तो सब खुल चुका, अपने गुलामों में शामिल करें, कलेमा पढ़ाए, मुसलमान बनाए। फुजाला को कलेमा पढ़ाया, मुसलमान बनाए। फुजाला अब सहाबा की फेरिस्त में गए। तवज्जो करें, जब तक इश्क नहीं था क्या था, आशिक हो गए। हुजूर एक तवाफ आपके साथ, तवज्जो है आपकी, हुजूर एक तवाफ आपके साथ, काबा है, हुजूर है, फुजाला है, कुर्बान जाए। क़यामत तक लोग तवाफ करेंगे, लेकिन फुजाला तेरी अजमतों पे कुर्बान, तू दो काबों का तवाफ एक साथ कर रहा है, एक तो काबा है और एक तो काबे का काबा है। और जब तवाफ करके फुजाला चले, बरसों के आशिक नहीं थे, मिनटों का इश्क रसूल था, मिनटों का। न किसी की तकरीर सुनी, न किसी की तहरीर पढ़ी, न कोई जलसा, न जुलूस, कहीं नहीं गए, सिर्फ दिल में इश्क जग गया। जब काबे का तवाफ करके वापस लौटे, लड़की इंतजार कर रही थी जिससे दिल लगा था, फुजाला आएंगे फिर दौर चलेगा और दीवार शिकन कहें लगेंगे, लज्जतें लूटी जाएगी। इंतजार कर रही थी फुजाला, नजरें झुकाकर जाने लगे। लड़की ने कहा फुजाला, ओ फुजाला, फुजाला इधर देख। नजरें झुका के कहा अब मैं तेरे काम का नहीं। इश्क ये इनकलाब पैदा करता है। क्या इश्क के दावे कर रहे हो? बड़ी माजरत के साथ, मुनाफिकत तो न करो, निफाक और क्या चीज, जबान पे कुछ, दिल में कुछ। अगर इश्क रसूल है तो मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? अगर इश्क रसूल है तो मोबाइल के अंदर जिना की फिल्में क्यों है? अगर इश्क रसूल है तो घरों के अंदर मुशरिकीन और यहूदियों की तहजीब क्यों है? अगर इश्क रसूल है तो कुरान नहीं खोलते, रोजाना जिना की और फिल्में देखते हो, भागने भगाने के मनाजिर देखते हो। मैं मुनाफिक से मुराद मुनाफिक एतिकादी नहीं कह रहा किसी को, ये मुनाफिक अमली तो है ना, जबान कुछ दिल कुछ। तवज्जो करें, फुजाला ने कहा उस लड़की को मैं तेरे काम का नहीं रह गया। लड़की ने कहा क्यों? कोई गलती हो गई, मजाक में कुछ ज्यादा कह गई, आज मैं तेरे काम का नहीं। ये जुमला सुनने के लिए मेरे कान थे, क्या हुआ? कोई गलती हुई? फुजाला ने कहा तुमसे कोई गलती ना हुई, जब तक दिल खाली था किसी के इश्क से तब तक सबसे दिल लगाया था। अब आमिना का लाल जो दिल में आ गया है, अब किसी की जरूरत ही नहीं है, क्यों? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से कहा। ये कैफियत, लम्हों के इश्क ने सारी निजासतों को दिल से निकाल दिया, लम्हों के इश्क ने दिल से हर गंदगी को साफ कर दिया। हम कितने बड़े आशिक बने, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा है, फिर इस दिल के अंदर गंदगी क्यों है? आओ सब दिल से गुनाह की गंदगी निकालकर, जराइम की गंदगी निकालकर, बुराई की गंदगी निकालकर हम भी कहना कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। इनाम क्या मिलेगा? लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।